دنیا میں کوئی بھی دیکھے وہ دیکھے HSY, اور HSY دیکھے تو وہ سوچے پاکستان. میں نے کہا تھا نہیں اکرم ہے. بیٹھیں آپ ذرا آئیں بیٹھیں. اینڈ انہوں نے جو مجھے لیکچر دیا. السلام علیکم, ویلکم ٹو گپ شپ وتھ فیشیا. اینڈ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا انٹرو میں خود تو نہیں دے سکتی ہوں بیکاز وہ خود اتنے بڑے انٹرو دینے والے ہیں, سب کو بلانے والے. سو میں ان کو بولوں گی کہ وہ خود ہی اپنا انٹرو دیں. وی ہیو HSY. تھینک یو. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ مجھے اپنا انٹرو دینا ہو. میرا انٹرو کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ڈیزائنر ہوں, یا میں ہوسٹ ہوں, یا میں ایکٹر ہوں, یا میں شو ڈائریکٹر ہوں, یا میں ریڈیو وی جے ہوں, یا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. میرا انٹرسٹ صرف یہ ہوگا کہ میں ایک لائف انتھوزیسٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کی زندگی ہو, جس طرح بھی ہو, جہاں بھی ہو, آپ کو اگر اپرچونیٹیز ملیں اور آپ چیزیں کرنا چاہیں, اگر آپ اس پہ محنت کر کے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہر چیز کریں. تو what is HSY? Who is HSY? HSY is a life enthusiast, and that's my intro. Awesome. So we will start with this guy, HSY, جس کو ہم بلائیں گے شیرو. Is that okay? Sure, absolutely. So yeah, mostly people call me ہوا کیا تھا کہ جی میرا جب پیدا ہوا تھا, I was going to ask کہ شیرو کیسے ہوا. جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا نام شیرو ہی رکھا گیا تھا. میرے والد صاحب پولیٹیشین تھے, اس وقت چیف وپ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے اس وقت وہ تھے غلام مصطفیٰ کھر صاحب. اور جب میں پیدا ہوا تو اس وقت ان کو کہلایا جاتا تھا شیر پنجاب, تو میرا نام رکھ دیا شیرو. میری والدہ کو ذرا یہ نام نہیں اچھا لگا اتنا. دو مجھے کہتی وہ صرف شیرو ہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب امی کو اور میرے ابو کو بھی ان وقت میں they used to travel quite a bit because of because he was in a government position, so international travel. and امی ایران بہت جایا کرتی تھیں, اور ان کو شاہ آف ایران وہ بہت ان کو امپریسو لگتے تھے. اینڈ وہ چاہتی تھیں کہ میرا نام جو ہو اس کے اندر ایک ایرانی نام ضرور ہو. تو she named me شہریار. حسن میرا نام نہیں تھا. بڑے مزے کی اسٹوری ہے, میں بتاتا ہوں. جب اماں مجھے مار نہ دیں, میں شیئر کر رہا ہوں. جب میں پیدا ہوا تھا, جب ہونے لگا تھا, تو it was a difficult pregnancy for my mother. And ڈاکٹرز جو تھے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ یہ might be stillborn اور کوئی complications ہوں گی. ہم ہیں سنی, مگر میری امی بہت عزت کرتی ہیں حضرت حسن عباس سور حسین کی, اور امی ہیں ذرا ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں. تو انہوں نے منت مانگی کہ یہ بچہ سیفلی پیدا ہو, ٹھیک پیدا ہو, ہیلتھی پیدا ہو. تو جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام رکھ دیا شہریار یاسین. تقریباً میں شاید ہوں گا 3 سال یا 4 سال کا ہوں گا. تو مجھے خوابیں آتی تھیں, اور اس خواب میں مجھے لگتا تھا کہ میں ایک گلی سے گزر رہا ہوں اور آگے کی طرف سب دیکھ رہے ہیں. رنگ مجھے نہیں یاد, بہت سفید روشنی ہے, اور میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے میری نانی نے. اور میری نانی, میں آپ کو بتاتا چلوں, فوت ہو گئی تھیں جب میری امی صرف 7 سال کی تھیں. تو میں امی بھی نہیں جانتی تھی, مگر مجھے خواب میں پتا تھا کہ میری نانی ہے, اور مجھے لے کے جا رہی ہیں. اور میں کہیں رکا ہوں, اور کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ ان سے کو آپ کا نام حسن ہے. اور انہوں نے کبھی, ہم ہی سوچتے میں پاگل ہوں, سارے بڑے کرتے یہ کیا حسن کیوں نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو میں پھر ایز آئی گرو اپ اراؤنڈ 7-8 سال کی عمر میں, آپ کو پتا ہے بچہ ذرا ضدی بھی ہو جاتا ہے. تو جب تک مجھے کوئی حسن نہیں کہتا تھا میں آتا نہیں تھا ان کے پاس. مجھے شیرو کہتا تھا میں آتا ہی نہیں تھا. پھر ہم باہر بھی رہ رہے تھے. اب امی واز سنگل پیرنٹ ناؤ, اب ہم نیو یارک میں رہنا شروع ہو گئے, امی وہاں کام کر رہی تھیں. تو میں اپنے کلاس پیپرز کے اوپر حسن لکھتا تھا, تو وہ کہتے تھے آپ کا نام یہ ہے نہیں, بیکاز وہاں تو آپ کا نام لیگلی ہوتا ہے. تو میں ہر سگنیچر کے اوپر میں لکھتا تھا H. شہریار یاسین, H. شہریار یاسین, just to add the H. Around 13 سال کی عمر, I think 13-14, میں نے امی سے بہت سیریسلی گفتگو کی. میں نے کہا آپ کو میری خوابوں کو سوچ رہی ہیں, آپ نہیں سوچ رہی, مگر یہ میری دلی خواہش ہے. میں اپنی امی کے بارے میں ضرور کہوں گا ایک چیز, کہ وہ بہت کمیونیکیٹ کرتی ہیں. وہ ایسی ماں ہیں کہ وہ بہت زیادہ بات کرتی ہیں ہم سے, بڑوں کی طرح. بچہ کبھی انہوں نے نہیں ہمیں بنا کے رکھا. سمجھتی ہیں, ایکسپلین کرنے دیتی ہیں. تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ میں
آپ کا نام شہریار مجھے بہت پسند ہے اور میں وہ ہمیشہ رکھوں گا. میں اپنا پہلا نام ہی حسن شہریار کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے کرنے دیں. تو 13 سال کی عمر میں فائنلی میں حسن شہریار میں نے یوز کرنا شروع کیا. اینڈ آئی تھنک میں لیگلی میں نے چینج کیا تھا جب میں 15 یا 16 آپ کا جب نیا پاسپورٹ بن رہا ہوتا ہے. دین آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ حسن. مگر میرے سارے دوست اسکول میں بچپن سے مجھے حسن کہتے تھے. ایون دو دا ٹیچر بی لائک شہریار اینڈ آئی ووڈنٹ ریسپونڈ. تو لائک شہریار حسن. Yes, I'm here. So that's how I got Hassan Shahryar and that's how I got Sheru. And that's how I became HSY. Yes, that's HSY بھی میں نے آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اب تو ہر بچہ اپنے Initials 3 لیٹرز میں کہنا نہیں چاہوں گا. بیچارے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ نہ سوچے کہ میں کاپی کر رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں YSL کو کاپی کر رہا ہوں. میری بچپن سے یہ خواب تھی. میں بڑا یہاں نہیں ہوا, بڑا باہر ہوا. مگر جب میں واپس پاکستان آیا تو مجھے لگا کہ پاکستان کے اندر مجھے ایک سینس ہوا جو مجھے کہیں کبھی نہیں تھا. میں کبھی آؤٹ سائڈر بچہ نہیں تھا, ہمیشہ پاپولر تھا, دوست یار بہت جلدی بنا لیتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں. مجھے اپنے پاکستانی ہونے سے کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ کیونکہ میری براؤن کلر سکن ہے تو میں کم ہوں. میں ایکچولی اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا تھا. جب میں پاکستان آیا تو مجھے لگا کہ میرے جیسے میں نہیں لاکھوں کروڑوں سینکڑوں ہیں اور مجھے یہ بہت اچھا لگا. پاکستان آ کے ایک دم سے مجھے فیلنگ ہوئی جیسے I belong. You belong here. I fell in love with Pakistan the moment I You came came back. after so many And I came years. after so many years. مجھے اردو تک نہیں آتی تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا ایکسنٹ یہ وہ, مجھے اردو بولنی تک نہیں آتی تھی. وہ اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں بولنی آتی تھی, لیکن کس طرح بولنی آتی ہوگی. میری امی کرتی تھیں 4 جابس, 4 نوکریاں کرتی تھیں. میں امی کو ملتا کب تھا, مے بی 5 منٹ دن میں. امریکہ میں رہ رہا تھا, اسکول جاتا تھا, اسکول سے واپس گھر آنا, کپڑے بدلنے. 12 سال کی عمر سے میری نوکری تھی, 12 سال سے میں کام کر رہا تھا. اپنی نوکری سے واپس آ کے ہوم ورک ختم کرنا, سو جانا, اٹھنا, امی سے سلام کیا, چلے گئے. اردو کب آنی تھی؟ نو ون واز دیئر ٹو اسپیک اردو. اس ٹائم پہ تو یہ بھی نہیں تھا کہ وہ نیٹ پہ آپ بیٹھ کے یو ڈوئنگ ڈفرنٹ لینگویجز ماسٹر کلاس. تو واپس آئے تو مجھے بہت اچھا لگا. اب HSY کیوں؟ مگر میں نے ریئلائز کیا کہ امریکہ میں جب میں تھا میرا نام کوئی بھی حسن نہیں کہتا تھا. حسان, شہریار. اینڈ مجھے اس میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی. میں سوچتا تھا اگر میں مائیکل کہہ سکتا ہوں, سوزن کہہ سکتا ہوں, لنڈا کہہ سکتا ہوں, تو تم حسن کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو مجھے لگتا کہ یہ میرے نام کی بے عزتی ہے. تو جب میں واپس آیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنا برانڈ شروع کروں گا, میں نے کہا میں HSY اس لیے لکھوں گا بیکاز میرا نام کوئی غلط نہ کہے, کوئی غلط نہ کہہ سکے. اگر HSY دیکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں, مگر HSY کہیں, نام غلط پروناؤنس نہ کریں. کہ ہمارے نام حسن تو ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے ہمارے مذہب میں بھی, تو یہ نام غلط کیوں لیں؟ تو اس کی وجہ سے میں نے HSY رکھا. ایک اور چیز تو بہت سے لوگ نہیں جانتے, میں بڑا سوچتا رہتا تھا, میں بڑا کانسٹنٹلی اسٹریٹجی ٹائپ بوائے تھا. تو جب میں نے اپنا فونٹ بھی جب رکھا تو میں نے ریسرچ کی. میں نے کہا اچھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں برانڈنگ کا کوئی خاص تھا بھی نہیں, مگر میں دیکھتا تھا باہر کے برانڈ کر رہے ہیں. میں اخبار میں دیکھتا تھا کہ یار اب یہاں لکھا ہوا ہے لوئی ویٹون, مگر لوئی ویٹون جس طرح انہوں نے فونٹ میں لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کا باؤنس بیک کر نہیں رہا, بیکاز یہ تو ٹائمز نیو رومن میں ہے. میں ریسرچ کی کہ 90% جو تھے دنیا کے نیوز پیپرز وہ ٹائمز نیو رومن میں پرنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے HSY اپنا ہی فونٹ ٹائمز نیو رومن میں کیا اور جب وہ لکھیں گے تو آٹومیٹکلی میرا لوگو باؤنس کرے گا. میں نے اپنا لوگو بھی ٹائمز نیو رومن میں لگا کے HSY کیا. یہ میری پوری اسٹریٹجی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی دیکھے وہ دیکھے HSY, اور HSY دیکھے تو وہ سوچے پاکستان. This is like proud. Wow, great job. Okay. یہ بتائیں کہ یہ جو humbleness ہے, یہ جو gratefulness, you know, you're grateful, you're humble. We see کہ you are, you know, ہمارے لیے تو HSY is like the brand, and you know it's the name. And mashallah سے talking to you right now, you know, I see this person who I know as a friend that's, you know, very young age, but now I'm getting to know so many more things about you. یہ اس کی کی کیا ہے؟ میری ماں, میری ماں, میری ماں اور ہر اس بچے کی ماں اور اس کا باپ اور اس کے بڑے اور اس کی تربیت. لائک میں نے کہا نا کہ کوئی بچہ برا نہیں پیدا ہوتا, اس کو زندگی اور چیزوں میں سکھایا جاتا ہے. یہ تو میں پیرنٹ نہیں ہوں تو میں کوئی ہوں نہیں کہنے والا, مگر میں کسی کا بچہ ضرور ہوں. اور میں کہوں گا کہ listen to your parents. ان کی ایکسپیرینسز آر امپورٹنٹ. اور جو محبت ایک پیرنٹ اپنے بچے کو دے سکتا ہے نا اور کوئی انسان نہیں دے سکتا.
बिकॉज वो उसके अंदर एक अनकंडीशनल है, उससे उसको कुछ चीज़ नहीं चाहिए, वो उसको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है, सेव कर रहा है। और जो पेरेंट्स जो उन बच्चों को सेव भी कर रहे हैं, उनको सलीका, उनको मैनर्स, उनको इखलाक सिखाइए। अगर ज़िंदगी में कि मेरा जीत है तो मेरा इखलाक है, बिकॉज मैं सबके साथ इखलाक अच्छा रखता हूँ, वो बंदा मुझे वापस देता है। मैंने कुछ नहीं कमाऊँगा, क्या कमाऊँगा जी, मैंने कहाँ लेके जाऊँगा वो पैसे, कहाँ लेके जाऊँगा वो शोहरत, मगर मेरा जो इखलाक होगा ना वो लोग याद रखेंगे, एंड वही मैं उनके बारे में याद रखूँगा। और अगर हम सबको एक दूसरे को इखलाक दिखाएं तो कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे का ज़रा ख्याल रख लें, ये चीज़ें मेरी माँ ने मुझे सिखाई हैं। शी नेवर वंस मेड मी फील, हमारे पास कभी कुछ भी नहीं था, डबल रोटी नहीं होती थी कभी खाने की। मुझे याद है वो दिन जब कभी नहीं होता था, मगर ये हमें नहीं कहते थे कि ओ उनको देखो वाह वाह माशाल्लाह, वो कहती थी कि जो है वो अच्छा है, जो नहीं है वो कल आ जाएगा, मगर आज में खुश रहना है। इमोशनल हो गया। It's okay. Do you want some water? I've never connected on like emotional level with you. So Yeah. अगर हम थोड़ी देर रुक के चीज़ों को गिनें कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। सांस ले रहे हैं इस वक्त हम दोनों हाथ हिल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। मैं एम्बेसडर हूँ नाउ PDP का, जहाँ इतने प्यारे बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। So we should be grateful. एंड इसी ग्रेटफुल में, इसी ह्यूमिलिटी में सर झुका के ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। सो मैं इसलिए हम्बल नहीं हूँ कि लोग समझते कि मेरे पास बहुत कुछ है या मैं बहुत चीज़ हूँ। मैं इसलिए हम्बल हूँ कि मेरे पास जो भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, मगर मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई नेबर्स। तुम्हें मैं 30 साल से जानता हूँ। Yeah. कभी हमारा ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जो मैं तुमसे लड़ा हूँ या मैंने तुम्हारे से कोई बदतमीज़ी की हो, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और अगर हम लोग सारे एक दूसरे को ये दें और पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाएं, we can be great people. Yeah. Oh, thank you for like touching our hearts. पता नहीं मैं ये कहाँ ले गया हूँ, सॉरी। No, it's okay. Okay. अकरम तो नहीं रोता। अकरम रोएगा आगे के। हाँ। Yeah. So Sheru, as you just said that blind school and you know, so you are associated, like you go to them, कराची आप आते हैं and आप उनको टाइम देते हैं, so उनको किस तरह मेंटर कर रहे हैं, क्या वो चीज़ है? तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। नाउ PDP एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ वो काम करते हैं। Okay. ये एक्चुअली एक PC टर्म है जो मुझे बताया गया, बिकॉज आई नो लॉट पीपल कहते हैं डिसेबल नहीं होना चाहिए, बट इट्स कॉल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इज द correct form, which I've been told by the organization, so I'm using that term. Okay. यहाँ बहुत से बच्चे जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, Okay. उनको डिज़ाइन सिखाया जाता है, अच्छा। उनको कंप्यूटर स्किल्स सिखाए जाते हैं। Okay. नाउ PDP has started a campaign, 100 days 100 lights, यानी कि उन्होंने हम डिफरेंट लोगों को मेंटर्स को बुलाते हैं, Okay. उनको एक स्किल सिखाते हैं, उसको स्किल को परफेक्ट करते हैं, फिर उनके लिए जॉब ढूंढते हैं, और वही बच्चा जो अपने खाना नहीं खा सकता था उसको एक नौकरी देते हैं कि वो अपने घर को चला सके। Oh wow. अभी हम लोग एक चीज़ करने लगे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सड़क पे देखती रहेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपको नज़र आएंगे। एक इमरान साहब हैं, ही इज़ अ पैराप्लेजिक, उनके टांगे नहीं हैं, उन्होंने हम मिल के एक रिक्शा डिज़ाइन और डेवलप किया है जो पैराप्लेजिक लोग चला सकेंगे, जिसके उनको ना सिर्फ चला सकते हैं, वो अपनी आमदनी कमा सकेंगे। पैसे कलेक्ट करके हमने माशाल्लाह से जी 6 लाख का एक बनता है, Okay. अब हमने कलेक्ट करके अब 12 बना लिए हैं। Wow. अब मार्च में मैं और मेरे कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स उनको कराची की सड़क पे इस्तकबाल करेंगे उनका। Wow, do let us know और then. बिल्कुल Yeah, एब्सोल्युटली, yeah. आपको तो हम बुलाएंगे भी, हम सब, और इस तरह हम और मदद करके इस तरह के 100 और बनाएंगे कि ये कम से कम 100 और उससे और ज़्यादा हों। सफ़ेद रंग के रिक्शे हैं बड़े अच्छे, एंड हम देखें अब बच्चे को, किसी इंसान को अभी सिचुएशन हो गई है, अब वो नहीं देख सकता, वो नहीं सुन सकता, अब वो नहीं चल सकता,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چیریٹی دیں, ہم اس کو امپاور کریں کہ وہ کچھ اس کے ساتھ کچھ کر سکے, ہنر آئے اس کے اندر کوئی اس کے اندر نہ صرف ہنر آئے, اس کے اندر وہ ابلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. They have regular lives too, they are married, they have hopes and dreams. اب ان کو پیسے دے کے بس کھانا تو نہیں ہے نا, ایک بیک پیکٹ کھانا دے دیا, وہ تو پینڈیمک تھا, مگر اس نے کھانا ہر روز کھانا ہے, اور اس نے ہر روز سیلری دینی ہے, اور اس نے ہر روز کرایہ دینا ہے, اور اس نے ہر روز بجلی کا بل دینا ہے. وہ ہر روز سچویشن ہے, وہ آپ کے اس سے بچے گا نہیں. آپ اس کو زکوٰۃ بہت ضروری ہے, مگر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لائف کو ایڈوانس کرنے کے لیے کریں. تو یہ سچویشن اب ابھی یہ رکشہ والی چیز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشننگ. اب بہت سے لوگ ہیں جو اگر بچہ سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اس کو امیڈیٹلی سپریٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ اسپیشل اسکول. ہمیں یہ کنڈیشننگ توڑنی ہے. تو ناؤ پی ڈی پی نے ابھی پہلا شروع کیا ہے فرسٹ گریڈ, جس کے اندر آدھے بچے جو ہیں وہ ود ڈسیبلٹیز ہیں, اور آدھے جو ہیں وہ ہیو نو ڈسیبلٹیز, اور وہ پہلے ہی فرسٹ گریڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ سائن لینگویج بھی ضروری ہے, ایک دوسرے سے بولنا بھی ضروری ہے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈ کرنا کہ دس از وہ کنڈیشننگ ڈال رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, شروع میں کہا بچہ برا نہیں پیدا ہوتا نہ, بچہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کالا اچھا ہے یا سفید اچھا ہے. ہم سکھاتے ہیں, یہ ہم بتاتے ہیں کالی اسکن ٹھیک نہیں ہے, براؤن اسکن ٹھیک نہیں ہے, یہ اندھا بچہ ٹھیک نہیں ہے, ہم بتاتے ہیں کہ یہ نہیں. اب ہم اسی کو کنڈیشن چینج کرنا چاہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا ٹاسک ہے, مگر قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے. تو ہماری اب جو نیکسٹ ایم ہوگی, ہم which will be from first grade all the way up, which will be half with persons with disabilities and half with not. And inshallah we're hoping that these kind of people جن کے compassion اور empathy ہوگی, یہ آگے بھی اور چیزیں کریں گے. اگر آپ پاپولیشن دیکھیں, numbers of people with disabilities in Pakistan is massive. It's in the millions. ہم لوگ 208 ہماری پاپولیشن ہے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس جو کہتے ہیں, ہم لوگ ہمارے نمبر زیادہ کہتے ہیں, مگر نارمل اسٹیٹسٹکس ہیں تو اٹس نیئرلی 2 to 3%. اگر آپ 200 ملین کے بھی 2% نکال لیں تو دیٹس 20 ملین پیپل. کراچی کی پاپولیشن 18 ملین ہے جی. تو کیا کرنا ہے. اینڈ دوسری چیز جو ایک اور کرتے ہیں ناؤ پی ڈی پی پہ, ہم لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں ٹو بگ آرگنائزیشنز کہ ہر کمپنی کو 2% کم سے کم لوگ ہائر کرنے ہیں ود ڈسیبلٹیز. اب نہ انہوں نے صرف ہائر کرنے, ناؤ پی ڈی پی کے پاس ایک پوری آرگنائزیشن ہے جہاں ہم پہلے جا کے آپ کو سینسٹیوٹی ٹریننگ دیتے ہیں, بیکاز آپ تو اسکول سے نہیں پڑھے, آپ تو نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, اور ان کو اس طرح نہیں کرنا, اور ان کو وہ نہیں کرنا. آپ نے ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. کبھی لوگوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. سوچیں دی آئرنی ان دیٹ. تو وہ ہم جا کے ان کو نہ بتاتے مگر ان کو سمجھاتے بھی ہیں, یہ آرگنائزیشن کے جا کے سمجھاتے ہیں. پھر سے ایموشنل ہو رہا ہوں. اس وقت جو میری زندگی کا مقصد جو ہے نا, وہ ڈیزائن مجھے بہت پسند ہے. I love to design, but now I want to design what I want to design. I love designing bridals, I love designing. مجھے کلچر سے بہت پسند ہے. ایکٹنگ میں کر رہا ہوں بیکاز مجھے پسند ہے, میرا پیشن ہے. اب میں ابھی میگزینس کے ساتھ بھی ابھی آج کل کام کر رہا ہوں, طرح طرح کی چیزیں کر رہا ہوں. ان میں سے کوئی بھی چیز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. اور میں ریئلائز کر رہا ہوں جیسے I'm growing older, یہ میرا مقصد نہیں ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا شوق ہے, یہ میرا فن ہے, یہ میری جاب ہے. میرا مقصد جو ہے نا, آئی تھنک وہی ہے جو ہم سب کا مقصد ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب میرے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے, ایک نام ہے, ایک آواز ہے. اب میں اس کو لے کے اگر کسی اور کی زندگی بہتر نہیں کر سکتا تو فائدہ. When I go to see these kids and I sit with them, کل ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جمعہ تھا, ہم سب نے, میں بچوں کے لیے کھانا لے کے گیا. وہ خود بھی کھانا کرتے ہیں مگر مجھے بڑا مزہ آتا ہے, پلس مجھے ہیپی میلز کھانے کا بڑا شوق ہے, تو میں خود بھی کھا لیتا ہوں ان کے ساتھ. اور میں ان کو بیٹھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ دیز نیو روشنیز جسٹ لائک when I was a child, میں بھی ایک نئی روشنی تھا. ہم سب کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اب ہم لوگ ہی نیچے والوں کو, جو ہمارے نیچے, اس کے یعنی کہ ہم سے چھوٹے عمر میں, کسی اور چیز میں نہیں, میں بالکل الیٹس نہیں ہوں,
ان سب کو اوپر نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں. میں تو صرف یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے بزنس میں اور پاکستان میں بہت سے لوگ ایسا اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ when I do that نا مجھے لگتا ہے کہ وہ کہ میں گھر واپس آتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا مقصد کوئی پورا ہوا ہے آج کا. مجھے اوارڈ جیتتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئی لو اٹ, آئی فیل ویری پراؤڈ, مگر مجھے مقصد نہیں پورا لگتا. آئی فیل لائک دیٹس مائی vision in life. Wow. I feel most satisfied when I'm of use. Of course. Yeah. وہ ایک I'm sure ایک connection, ایک bond you have with these kids, and now when you see them also کہ او یہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا, یا یہ چلا, یا اس نے یہ کام کیا, تو اس میں وہی جیسے ایز اے پیرنٹ وہ ایک فخر محسوس ہوتا ہوگا. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے ایک اور چیز آئی. مجھے یہ بھی بالکل ایک اور جو مجھے میں نے نوٹ کیا کہ میں اب زیادہ کرنا شروع ہو گیا ہوں. ہمارے ہاں بہت سے بچے جو ہیں, کیونکہ اٹس اے ویری ینگ کنٹری, 50% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ 30 سال کی عمر سے کم ہیں, اور سب ڈرے ہوئے نوکریاں ملیں گی, کام ہوگا, اور اندر سے ایک غصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے والد صاحب بڑے نہیں ہیں تو میں کچھ نہیں بنوں گا, میرے پاس پرچی نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا, میرے پیچھے سفارش نہیں ہے یا بیک نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا. یہ میں ان سب کا ڈر سمجھتا ہوں, بیکاز ڈر ایسا لگتا ہے. تو میں جا کے اپنی سٹوریز اس لیے بار بار بتاتا ہوں. میں نے اپنی بزنس 2500 روپے سے شروع کی, میرے پاس کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہے, میں خود کرتا ہوں, اور پاکستان میں ہی کی ہے, اور کوئی بیکنگ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں, ہمیں مینٹورس چاہیے جو بتائیں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنے زیادہ اسکولس میں جا سکوں, اپنی سٹوری چاہے 15,000 دفعہ کہوں, اگر 15,000 میں سے اگر ایک بچے کو بھی سمجھ آ جائے تو میرے خیال سے میں نے کچھ تو کیا. یہ ہم سب کو کرنا چاہیے, اینڈ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دس دیٹ یہ جی جب تک جو ینگ بچے نا, میں بھی تمہیں پہلے بھی بتا رہا تھا, وہ دے وانٹ اے کین ڈو ایٹیٹیوڈ, ناٹ اے ڈیڈی کین ڈو, بیکاز ڈیڈی از ناٹ دیئر ٹو ڈو فار یو, ڈیڈی از دیئر ٹو ریز یو, دین آفٹر دیٹ یو گاٹ ٹو ڈو اٹ یور سیلف. اینڈ یہ جب تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے گی نا لوگوں کے اندر, دیٹ اب ہر چیز بلیم نہیں کرنی, جی گورنمنٹ نے نہیں کیتا تو اے انہوں نے نہیں کیتا تو اے انہوں نے نہیں کیتا, اور رہن دیو جی. تھنک اباؤٹ یور سیلف, اسٹیپ اپ, ٹیک accountability for yourself and move forward. This I also want to push as much as I can, and I'm sure a lot of people appreciate نہیں کریں گے میری یہ بات, because جب ایک بندہ ایک پوزیشن میں ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو بڑا آسان ہے کہنا, مگر میں جانتا ہوں میں اس طرح پہنچا کس طرح ہوں. But also yes, you have done this whole journey, and وہی والی بات آپ کی کہ اب آپ اس پوزیشن میں ہیں, اور آپ and if you can do something for them, why not? مطلب کہ and آپ کی آواز ہے, ایک آپ کا نام ہے, آپ کی آواز ہے, تو and you're using it in the right direction actually. Yeah, I hope. Perfectly, yeah. I hope. اچھا جی, اب ہم نے HSY کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں اکرم کے ساتھ. Sure. سو جب اکرم کی آپ کے پاس سب سے پہلے آئی, اسکرپٹ کیسے آئی, وہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کے پاس آیا کیسے, بیکاز آپ تو اس میں تھے ہی نہیں. سو کیا آپ نے کسی کو رجوع کیا تھا کہ یار مجھے کرنی ہے ایکٹنگ, مجھے شوق ہے تھیٹر کا, میں یہ سب کرتا ہوں, اظہار کیا تھا یا کیا؟ سب سے پہلے تو لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں نے تھیٹر بہت زیادہ کیا ہوا ہے. مجھے تھیٹر کا بہت شوق تھا. جب میں کالج میں تھا, آئی واز دا پریزیڈنٹ آف مائی تھیٹر آرگنائزیشن اینڈ ڈبیٹس, اور پاکستان ڈبیٹس بھی جیتی, اینڈ تھیٹر میں بیسٹ ایکٹر 2 years in a row جیتا. تو مجھے ایکٹنگ کا ہمیشہ شوق تھا. میں نے شیکسپیئر بھی کیا ہوا ہے. میں نے ایکچولی اگر کوئی سچی پوچھے مجھ سے کہ میں نے ایکٹنگ کس سے سیکھی ہے, تو میں نے نوید شہزاد سے سیکھی ہے. نوید شہزاد واز مائی ڈائریکٹر. جب میں نے میوزیکل کیا, آئی ہیو ایون ڈن اے میوزیکل ود آمنہ حق از مائی لیڈ, ویسٹ سائڈ اسٹوری ایٹ الحمرا, اینڈ انہوں نے مجھے بہت وقت گزارا مجھ پہ ٹو ٹیچ می, اینڈ آئی آلویز لوڈ ایکٹنگ ان دا وے دیٹ مجھے ایک اپرچونیٹی ملتی تھی. دیکھیں ہر میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی کوئی اسٹوری ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی ڈیپتھ ہو کہ وہ کوئی چیز نکال سکیں. اگر آپ کی زندگی بالکل فلیٹ ہے تو آپ کی ایکٹنگ بھی زیادہ تر فلیٹ ہی ہوگی. یہ زندگی کے رنگ ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں آتے ہیں. یہ مجھے نوید شہزاد نے ایکسپلین بھی کیا. اپنا مائی لائف ہیڈ بین کوائٹ ڈیفیکلٹ, گیٹنگ ہوم لوزنگ ہوم, گیٹنگ کنٹری لوزنگ کنٹری, ناٹ سینگ پیرنٹس, ورکنگ ایٹ اے ینگ ایج. اینڈ ینگ ایج میں آپ کو پتا 12 سال بڑی چھوٹی عمر ہوتی ہے. آج کل کے 12 سال کے بچوں کو کہیں آپ جا کے باہر کام کریں, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کرنا کیا, مگر جب سچویشن ہو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور ابھی بھی بہت ایسے 12 سال کے بچے ہیں ہمارے ملک میں جو کام کر رہے ہیں. آپ کے اندر ایک ڈیپتھ آف پرسپیکٹیو آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کو ایکسپیرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو انہیں ایکسپیرینسز کو لے کے میں نے وہ ایکٹنگ کی, اور مجھے مزہ اس لیے آتا تھا کہ آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے کسی اور کو بن, you could be someone else. Just be expressive. Just be someone else. You can say things as someone else. کچھ چیزیں آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر آپ کو زندگی الاؤ نہیں کرتی. تو I really enjoyed that experience. پھر I lost my, پھر گاڑی کا 16 سال around 17 years میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, and I lost my eyesight. I became blind for some time. جب وہ چیز ہوئی تو اس وقت زندگی کے اندر تھیٹر کم اور رنگ اور روشنی کی زیادہ اہمیت تھی. اینڈ یو نو یو گو ویئر, جہاں آپ کو اہمیت ہوتی ہے نا وہیں اسی کی طرف بھاگتے ہیں. Then I got into fashion. Fashion kind of consumed me, and I consumed it. Yes, you consumed it pretty well. Yes. Setting up my own business was a small thing. Setting up businesses for other people to be able to do, fashion councils, schools. I'm on the board of directors of my school. To helping other designers, to learning from other designers. میں یہ نہیں کہوں گا سب کچھ میں نے کیا, مل جل کے ہم سب نے کیا. پھر came the talk show. اس وقت مجھے بہت آفرز آتی تھیں, میں اس وقت کر بھی نہیں سکتا تھا. ٹاک شو کر رہا تھا, بزنس بھی چلا رہا تھا, ایکسپینڈ بھی کر رہا تھا, ڈائریکٹنگ آل فیشن ویکس ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت میں سنگل ہینڈل سارے فیشن ویکس ڈائریکٹ کر رہا تھا, تو وقت ہی نہیں تھا. ایکٹنگ کا آئی تھنک کیا کہتے ہیں رجحان, اردو دیکھ لیں آپ میری, کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ فراڈ ہے یا یہ فونی ہے. کیا تھا اما نے پتہ نہیں کیا کہا تھا مجھے, بڑے مزے کا تھا جو بھی کہا تھا وہ مجھے مزہ بڑا آیا تھا. اس وقت Mohib Mirza got in touch with me. اب Mohib is a dear friend but I respect him very much, بہت اچھا ایکٹر بھی ہے. And he said میں مووی کر رہا ہوں اور اس میں نے تمہارے لیے رول لکھا ہے. اب آپ کسی بندے کو جو آپ کے پاس آئے نا اور کہ میں نے آپ کے لیے رول لکھا ہے, ایک تو آپ کا دل تو اس نے جیت لیا, سیکنڈلی آپ اسے نو نہیں کہہ سکتے. پھر میں نے اس کا اسکرپٹ پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا, وہ میں نے فلم کی جو اب انشاءاللہ عید کے بعد اب نکلے گی. اس کے بعد آ گیا کورونا, اور جہاں لوگ اندر ڈر کے بیٹھے, میں نے اسی ڈر کو باہر لے کے آیا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی سب کی طرح ڈرا ہوں, میں ایسی کوئی چیز کروں انٹرنیٹ پہ جو سب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں. میں نے لائیو ود HSY کرنا شروع کیا. When I started doing live with HSY, I realized that communication was a very important part, and I think many other people did too. And I got a call from Abdullah Sija, iDreams کے head. And انہوں نے مجھے کہا کہ یار we have a role for you. I said role for, he said for a play. Now I wanted to do a play, but I didn't know what the role would be. So I said آپ مجھے بتائیں گے, and he said ہاں. اس نے مجھے رول پڑھ کے بتایا, play. I said play تو مجھے بہت اچھا لگا. And I got the story is powerful. And Abdullah is a great producer. But میں نے سوچا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا عبداللہ, کہ تھوڑا مجھے جانتا نہیں ہے. نہیں میں نے کہا شاید عبداللہ نہیں پاگل ہو گیا یا میں پاگل ہو گیا ہوں, اور مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. میں بار بار پوچھتا رہا, یو وانٹ می فار دا رول آف اکرم, مین اکرم, ٹف اکرم, physically abusive Akram, me? And he's like, yeah, you. So I said, okay, let me, read the script and prepare for you so you can make a decision. پھر میں نے وقت لگایا, اس کے بعد میں سوچا, میں نے کہا یار اگر میں نے ٹیلی ویژن کرنا ہی ہے اور ٹی وی پہ آؤں گا تو جو بھی میں رول کروں گا وہ اس سے HSY سے کمپیئر کریں گے, بیکاز HSY کو خود بنتے بنتے اتنی پرسنالٹی بن چکا ہے. میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں پروڈکٹ HSY کے بارے میں کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو شیروئی سمجھتا ہوں, تو اس سے لوگ کمپیئر کریں گے. اگر میں نے ایسا اس کی طرح کوئی رول کیا تو لوگ نہ پہچانیں گے اور پورا شو خراب ہوگا, بیکاز لوگ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہوں گے کہ یار یہ جو رول ہے یہ تو ہے HSY جیسا. اور آپ باقی ایکٹرس کو بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے, شہریار منور فینٹاسٹک, مایا علی بریلینٹ, صبا فیصل واو, شبیر جان مائی ہیرو, عظمیٰ حسن, نوشین شاہ. میں اب پلے نہیں خراب کر سکتا تھا, تو میں نے کہا کہ جی مجھے وقت چاہیے, اور میں اس کے اوپر جیسے میں نے اگر فیشن کے لیے بھی پڑھا ہے, اگر میں نے کسی چیز کے لیے بھی پڑھا, میں اس کے بارے میں بھی پڑھوں گا, آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. میں نے 3 مہینے 2.5 مہینے سے زیادہ میں نے ایک ٹیوٹر لیا. اب کیپ ان مائنڈ میرے پاس فری ٹائم تو نہیں ہوتا, میں صبح اٹھتا ہوں, کام کرتا ہوں, میری کلائنٹس کی میٹنگ اور ڈیلنگ جو ہوتی ہے, اسپیشلی کرونا کے وقت لوگ ڈرے ہوئے تھے, تو میں ہر بندے سے اکیلا خود مل رہا تھا ان اے اسپیس دیٹ واز کمفرٹیبل. اور ان وقت میں لوگ ٹائم بھی زیادہ لگا رہے تھے, بیکاز وہ پہلے گھبرائے ہوئے آتے تھے. اب جوڑا بھی آرڈر کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ شادی پوسٹ پون ہوگی کیا ہوگی, آپ نے ہمدردی بھی دینی ہے, بیکاز بہت ضروری تھا اس وقت. اگر ہم نے کسی چیز کو, کسی انسان کو کچھ بھی دے سکتے تھے, وہ تھی ہماری ہمدردی. اس سے لگتے لگتے رات کے 10 بج جاتے تھے.
उसके बाद फिर मेरा 10:30 बजे बताया, मेरा ट्यूटर को मैंने बुलाया हुआ था और मैंने कहा था यार मैं तुम्हें जितने तुम कहोगे मैं 10:30 से तुम्हें सुबह 2-3 बजे तक मुझे पढ़ाओगे. Oh Lord. मैंने हर रोज So you अपनी used to come home. come home at Okay. 10 and then I used to go over the script and read and अपने तलफ़्फ़ुज़ और अपना उर्दू का एक्सेंट. लोग कहते हैं मैंने उर्दू सीखी, मैंने उर्दू नहीं सीखी, मैंने एक्चुअली उर्दू को सही तरीके से बोलना सीखा, जो अभी भी मैं समझता हूँ मुझे बहुत और सीखने की ज़रूरत है. Yeah. वो सीखा and then I went back and I read the script and Okay. I have to give credit here to Abdullah Sija that he saw Akram in me before I did. And by that time, sorry, तब तक बाकी cast सब already done गई थी, थी, हाँ. and they came to you, or yeah, they were saying कि we're deciding. No, on- Sherry. When they called me, Shahriyar was booked, Maya was booked, So you Uzma was knew. done. So उस time पे मतलब कि palpitation high तो होगी इससे ना. ज़्यादा हो रही थी. Oh my God, you're gonna अब ये compete कुछ with- सिर्फ play नहीं था. This was going to be the play Yeah. with the cast, The cast. on the network Yeah. with the singer singing the track and also आपको पता होगा कि जो cameraman हमारा है, the DOP was the Yeah. same cameraman. He's the thing that he shot before this was Maula Jat. Ooh, So okay. you have Yeah, okay, so you have that's this- why I can see a little bit of the cinematography, the way it's done. And then you've got it's Anjum different. Shahzad. Yeah. Anjum Shahzad is an incredible director. Yeah, यार वो एक कमाल का इंसान है, मगर उसको भी कुछ चीज़ निकालने के लिए आपने कुछ तो टेल लेके आना है ना कि उसको रिफाइन कर सके. मैं इन सबसे बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था. शेरी मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, माया भी मेरी बहुत पुरानी दोस्त वही, है, yes. उस्मा से दोस्ती है, नौशीन तो बहुत पुरानी दोस्त है. मगर ये सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, यहाँ ये वो प्रोफेशनल्स थे, ये इनका काम था, इनका पेशा है और इसके अंदर मैं कदम रख रहा था. और मैं नहीं चाहता था कि कोई सोचे कि मैं HSY हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं आ गया और देखिए जी अब मैं ये करना शुरू हो गया हूँ. उनकी इज्जत मेरे लिए ज़रूरी थी और उनको इज्जत देनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी. तो मैं पूरा तैयारी करके आया. Wow. I know it sounds silly because मैंने ज़िंदगी में इतनी कुछ चीज़ें की हुई हैं, मगर मैंने इस जर्नी में जितना सीखा है अपने बारे में और जितना सीखा है कि हम दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम जज करते हैं, वो तो मैंने कभी नहीं देखा. मैंने शहरयार के अंदर एक इंसान पाया, Okay. सुपरस्टार नहीं पाया. माया के अंदर एक छोटी लड़की पाई, a sweet, innocent, lovely young girl, not a sultry actress. इन सब फैसल मैंने एक आइकॉन नहीं पाया, एक लिटरली एक दोस्त पाया. Yeah. अंजुम साहब के अंदर मैंने एक सिर्फ लीडर नहीं पाया, मैंने एक थिंकर पाया. और वो आप नहीं देखते, हम वो वक्त देते नहीं हैं लोगों को, अपॉर्चुनिटी नहीं देते. और उन्होंने भी जो मेरे अंदर जो चीज़ें उनको मेरे बारे में पसंद आई, वो मैंने अपने बारे में भी कभी नहीं देखी. अब सब कहते हैं यार तुम इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पॉजिटिव एनर्जी लेके आता हूँ. मुझे लगता है मैं एक HSY एक लेके आता हूँ. So because we were in such close quarters, because दुनिया सारी बाहर बंद थी, हम ये प्ले बना रहे थे, डरे हुए सहमे भी बैठे हुए थे. कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी कोई कोरोना हो रहा है. हम सबकी फैमिलीज़ के अंदर सिचुएशंस भी हो रही थी. एक ये यूनिट बन गया और ये यूनिट की जो क्लोजनेस है, आई थिंक ये आपको स्क्रीन पर नजर आएगी. Yes. कोई इंसिडेंट कुछ ऐसा while shooting कुछ ऐसा हुआ that you guys still sit down and laugh over it? We laugh over everything. मेरे सारे जो मारने वाले सीन्स है ना, उससे पहले सारे डरे हुए होते थे. बिकॉज मेरा मसला क्या था कि जब भी मैं एक्टिंग में ना वो इस तरह मारते हैं और इस तरह मुड़ जाते हैं. अब जब भी मैं वो करता था वो लग रहा था कि मैं असल नहीं मार रहा. तो फिर मैं सबको कहा यार लिसन ये बहुत ज़रूरी सीन्स हैं और अकरम ने तो बड़ी पिटाई करनी सबकी, तो माजरत के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं आप सबको असल में मारूंगा. एंड initially they thought I was kidding. I was like, I'm not kidding. I'm going to hit and rail. Okay? So जब भी फाइट सीक्वेंस होता था ना, शहर क्या था, लम्मिया भाई मार पड़ी है, दूसरा बच्चे का था. और जो शेरी का बचपन था. I mean, I'm not going to say who all I hit. You'll see. I'm quite violent in this. Okay. मगर मैं भी मेरी जान जा रही होती थी, मैं कहता था, no, this is for you guys out there. You're watching this. थप्पड़'s going to be real. फटाश. उसमें मैंने those are really. I mean, there were horrible instances, the fact that I was hitting them, and then after that we would sit and I would spend 20 minutes apologizing. Of course, they were fine, and then we'd laugh about it. But like I said, now the acting had become so fun because we were now having such a good time together that
all incidences. So it was all like a family and you guys were, but And गोल गप्पे, ये मैं जरूर कहूँगा, अच्छा, हाँ. गोल गप्पे literally daily हम खाते थे. seriously? मुझे गोल गप्पे बड़े पसंद पर हैं. अभी तक किसी शॉर्ट में गोलगप्पे मैंने नहीं देखे. बिल्कुल नहीं है, बिकॉज शाम में इसमें जब live- ब्रेक होती थी गोल गप्पे आते थे. हाँ. मैंने शुरू किया गोल गप्पे खाना. बाय द टाइम द प्ले एंडेड एवरीवन वाज हैविंग गोल गप्पास. हमारे गोल गप्पे की ब्रेक होती थी और बड़ी मजे की ब्रेक होती थी. उसके ऊपर खूब बातें और बन रहे हैं गोल गप्पे. आपको पता है उसके अंदर एक इंटरेक्टिव या, थी ना या, कि या. ऊपर आ रही तू बना रहा है. वो हमारे गोल गप्पे की ब्रेक्स बड़ी मजे की होती थी. हमारी डिनर टाइम्स एंड लंच टाइम पे बैठ के जूते उतार के ऊपर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं. लिटरली मैं कभी जब हम लोग ब्रेक से निकलते भी थे और वापस आते थे तो आई वुड फील रियली सैड व्हेन आई वाज लीविंग. बट So you did all your shooting over here in यस इन Karachi? कराची. ठीक है. Okay. And all this was COVID time. And अभी you just wrapped it up now. I just did my last. We closed the play 2 days ago. Yes. It just wrapped shooting now. It took some time. I think overall shooting चली तकरीबन 6 महीने. जो मुझे I think approximately yeah. Okay. It took time. Okay. Because plays जो होते हैं ना मैंने I don't know मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ. जो मुझे बताया गया है कि plays shoot होते हैं उसके अंदर एक दिन में ज़्यादातर वो 11 scenes निकाल देते हैं I think. अच्छा. हम लोग मैक्सिमम 4-5 निकाल रहे थे बिकॉज इट वाज बीइंग शॉट विद ग्रेट डिटेल. जिस तरह वो शूट हुआ है. एंड वी वर ऑल टेकिंग आवर टाइम टू लर्न एंड प्लस आई हैव टू से अंजुम वाज अ ग्रेट डायरेक्टर. वो अगर उसका दिल करता तो वो पुश करके सारा ख़त्म ही करवा लेता. मगर उसने भी हमारे साथ उसको pace बहुत out किया. पेस आउट किया. बड़ा एक्सप्लेन किया. लिटरली मैं एक समझाता था कि यार ये हो रहा है अब तुम ये तुम फील कर रहे हो. मगर एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई ना, बहुत से लोग नहीं जानते कि प्ले जो होता है वो सीक्वेंस में शूट नहीं होता. हाँ, Sequence में नहीं किसी ने होता. किसी और ड्रामे में बोला था कि ये जो लास्ट वाला वो था वो हमने सबसे पहले किया था. उसे हाउ कैन यू इवन डू दैट? Yes. डोंट यू नीड योर माइंड टू बी कनेक्टेड टू It's इट? very difficult. दिस इज व्हाट यू गाइस आल्सो I mean, I guess it's easy for the other actors. मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था. मैं पहले दिन आया मैंने वो टेबल वाला सीन सबसे किया. फर्स्ट कौन सा सीन था? वो टेबल वाला जब मम्मी को कह रहा हूँ कि अख्तेसानी वो तो ठीक था. उसके बाद फिर उन्होंने मुझे चेंज कराया. मैं नीचे आ गया. मैंने कहा ये क्या है? एपिसोड 23 है और आप रो रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूँ? आप रो रहे हैं कैसे? सैड चीज़ें आप सोचें आप ज़रा. फिर अंजुम आ गया. हम जरा बैठो ये सोचो मैं ये क्यों बता रहे हैं इस तरह की स्टोरी. अंजुम आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कैमरा ऑन करो. लाइन दो. मैं इज़ लाइक ग्रेट अच्छा हो गया. आई स्वेयर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि हुआ. ही वॉज वेरी गुड बट ये होता था. सो इमोशनल सिचुएशंस अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रही थी. आई एम श्योर बाकी एक्टर्स के लिए तो काफ़ी कॉमन होगा बिकॉज ये मेरे लिए पहले दफ़ा इस तरह था. यस. दैट वाज something I always remember. So अच्छा टेल मी वन थिंग, अगर आपको अकरम के कैरेक्टर में चेंज करनी अप टिल नाउ जितना हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एज अ कैरेक्टर? बहुत सी चीज़ें हैं. एक चीज़ थोड़ी है. बहुत सी चीज़ें हैं मगर मैं अकरम जैसा हूँ नहीं. मेरी वो बैकग्राउंड है नहीं. मुझे मेरे अंदर वो मीननेस मैं कह रही कि मैं किसी के ऊपर हाथ ना उठाऊँ. फिजिकल मैं समझता हूँ फिजिकल अब्यूज़ टुवर्ड्स मैन वुमन चाइल्ड ऑल ऑफ इट शुड नॉट हैपन. किसी बंदे के बाद हक ही नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर हाथ उठाने का. मैं नहीं बिलीव करता कि आपके पास हक है किसी को जज करने का. आप जिस मर्जी से शादी करें जो मर्जी करें वो इट्स बिटवीन देम एंड देयर गॉड. इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू. सो मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता. अकरम करता है. अकरम तो मैं उसके अंदर अगर कुछ रिलेट किया तो सिर्फ ये किया कि उसको खुद अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ा एट अ यंग एज. सो मैंने उसके साथ वो रिलेट किया कि उसके लिए काम कितना ज़रूरी है. काम हिज वर्क वो बार बार उसको फोर्स कर रहा है भाई को जाओ स्कूल जाओ उसको ना उठाओ. पैसों की अहमियत के किस तरह कमाने. वो पैसे कमा के तिजोरी में नहीं भर रहा. वो कमा के लोगों का ख्याल कर रहा है. ये मेरी ज़िंदगी रही है. और उसके साथ साथ उसकी माँ का प्यार और इज्जत. मगर मैं अपनी माँ के आगे उस तरह कभी बोल ही ना सकूँ. मैं तो सर झुका के बोलता हूँ तो वो मैं रिलेट नहीं कर सकता. मगर हर घर में ना हर मोहल्ले में कोई ना कोई बंदा किसी तरीके से अकरम के साथ रिलेट कर सकता होगा. और मैं मानता नहीं हूँ कि नहीं होगा. एंड आई एम श्योर कोई ना कोई ये कह सकेगा कि यार मेरे फैमिली में एक अकरम जैसा कैरेक्टर है. बिकॉज वो है. आप पसंद करें या ना करें ये एक स्टोरी एक रियलिटी है. मगर उसके साथ होगा क्या और उस अकरम आपके वाले घर के अकरम के साथ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. दैट विल बी द इंटरेस्टिंग पार्ट. ऑलराइट. ओके. द होल लुक जब आपको उन्होंने दे टोल्ड यू कि या आपका भी इसमें कुछ हाथ था कि मुझे ऐसी लुक चाहिए एज अकरम? नो हमें पता था कि ये बिकॉज बियर्ड के साथ ऑफ कोर्स वो याद है वो बहुत मौलाना टाइप एंड ऑल दैट. देखो रिलीजियस तो वो है. यस या रिलीजियस तो वो है. और रिलीजियस के साथ साथ
وہ ایسا کام کرتا ہے جہاں اس کو صاف ستھرا بھی لگنا ہے, بیکاز وہ کپڑے کی دکان چلاتا ہے, اس کے کلائنٹس آتے ہیں, اس نے صاف ستھرا رکھنا ہے. وہ اپنے کام کو بڑا, اس کی کام کو بڑی اہمیت اور عزت رکھتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی سے اپنا تیار ہوتا ہے نا, جیسے جو مرضی ہو, اگر صاف ستھرا تیار ہوتا ہے, دیٹ مینس وہ دوسروں کے لیے نہیں کر رہا. آئی بلیو دیٹ ڈریسنگ اپ از سیلف رسپیکٹ فار یور سیلف. اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ دے رہے ہیں, وہ بڑا اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ کرتا ہے. تو آپ نوٹ کریں میری شلوار قمیض کے اندر کبھی کوئی لائن نہیں ہے, ہمیشہ اس طرح ہی ہے. اگر سب کے ٹیڑھے میرے صاف ستھرے ہیں, کرسپ مایا لگی ہوئی ہے, اوپر تک کالر بٹن بند ہے. میں نے کبھی رول نہیں کیا, آپ نے دیکھا ہوگا. رول صرف تب ہوئے ہیں جب میں چپیڑے مار رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. پلس اکرم باڈی بلڈر تو نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کسی نے اگر نوٹ کیا ہو نہ کیا ہو, ایوری ون نوز مجھے ورک آؤٹ کرنے کا بڑا شوق ہے, مگر میں نے اس نہیں جی سر یہ تو میں اکرم بنا ہوا ہوں. تھوڑا ہو گیا ٹون ڈاؤن. نہیں, اکرم کے لیے میں موٹا ہوا. آئی گینڈ, میں نے 3 مہینے لگاتار گین کیا اور تقریباً 20 پاؤنڈ گین کیا اکرم کے لیے. اکرم جم تو نہیں جاتا ہوگا, کہاں ٹائم ہوگا اکرم کو, پتہ نہیں ہوگا جم کدھر ہے. اکرم تو کھاتا ہوگا پراٹھے, اور اکرم آپ دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹلی کھا رہا ہوتا ہے. میرے تو ہر سین میں اکرم کھا رہا ہے. تو اکرم ایک کھاتا پیتا بچہ ہے, سو یو ہیو ٹو بی بگ. سیکنڈلی وہ شہریار کا بڑا بھائی ہے اور اسے ٹف ہے, اور یعنی کہ روب والا ہے, تو ہی ہیز ٹو بی فزیکلی بگر ایز ویل. وہ کیا. اب داڑھی کو گانا آسان کام نہیں ہے میرے لیے, بیکاز میں جس کام میں بزنس میں کام کرتا ہوں, اس بزنس میں آپ کو کانسٹنٹلی شارپ اور کلین لگنا پڑتا ہے, بیکاز اب وہ دیٹس واٹ یو آر سیلنگ. وہ داڑھی اگانا, ابھی اس کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں گے, ابھی وہ بہت اسٹف ہے. جس طرح وہ چیزیں اس کے ساتھ چینج ہوتی جائیں گی, اس کی باڈی لینگویج بھی چینج ہوگی. یہ سب کچھ سیکھنا میرے لیے اٹ واز آل نیو. سو یا لاٹ آف ورک وینٹ ٹو اٹ. شلوار قمیض میں نے اپنی نہیں بنائی. میں نے وہ شلوار قمیض خریدی جو آرام سے اب بازار سے مل سکے گی, جو وہ افورڈ کر سکے گا. I was thinking کہ maybe you did your own wardrobe. نہیں, ساری شلوار قمیضیں وہی ہیں جو بازار میں جو اکرم کماتا ہوگا, وہ افورڈ کر سکتا ہوگا, وہی والی لی ہیں. چپلیں بھی وہی والی ہیں. اس نے انگوٹھی بھی جو پہنی ہوئی ہے, وہ انگوٹھی پہنتا ہے, مگر وہ انگوٹھی وہی لے سکتا ہے جو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس کی ٹوپی بھی جو ہے وہ ٹوپی ہے جو اس کو اس کے پاس سے آرام سے مل سکے گی. اکرم وہ نہیں ہے وہ باہر جا کے کہیں شاپنگ کرے گا. رنگ بھی اس کے ویسے ہیں جو شوق نہیں ہیں, ارتھی ٹونز ہیں. اور اگر آپ ون تھنگ آئی ول ٹیل یو, اب اس کے اندر لائٹنگ بڑی مزے کی ہے. اگر آپ دیکھیں گے رکشی کے سینس, رکشی کی سارے سیٹ کے اندر کلر جو ہیں وہ سارے دے لٹ وائلڈ برائٹ. چھوٹے چھوٹے پھول کی بوٹیاں ہیں, کہیں کہیں لال چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایوری تھنگ از برائٹ. اگر آپ آئیں اکرم اور اسلم کے گھر میں, ایوری تھنگ از ڈارک. ہماری دیواریں گرین ہیں, ڈارک کلرز ہیں, اینٹیں لگی ہوئی ہیں, ہم سب کے کلرز ڈارک ہیں. ایک اندھیرا سا, ایک ڈارکنس ہے, اکرم کا کنٹرول ہے. اگر آپ جائیں بشرا کے گھر, ایوری تھنگ از نیوٹرل, بیکاز وہاں آپ کو ایموشنز دے ہی نہیں جا رہے. جو ڈی او پی ہیں اور ڈائریکٹر صاحب میں وہ جا رہے ہیں کہ یہاں ایموشنز آپ اپنے طور پہ بنائیں. آپ کو بشرا کی حرکت اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے, وہ رو رہی ہے کہ اس کے عشق پہ وہ پاگل ہے اور پھر بھی فون پہ بات کر رہی ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, یو چوز. بٹ ہیئر یو آر بینگ ٹولڈ دس از ڈارکنیس اینڈ دس از لائٹنیس. اسی طرح کپڑے ہوئے ہیں, اسی طرح ہماری ٹی کپ تک ہر چیز کے اوپر بڑی محنت تھی, بہت زیادہ سوچ گئی اس کے پیچھے, اور یہ مجھے اس کے بارے میں بہت اچھا لگا. مجھے ڈیٹیل چیزیں پسند ہیں. ابھی کسی نے ہمیں اس پہ کویسچنس کے ہم نے پوچھا تھا, بہت سارے دیر آر سم آف دا کویسچنز دیٹ پیپل سینڈ, بٹ ایک کویسچن ابھی یہ بھی تھا کہ بیئرڈ کا, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے دھیان رکھتے ہیں, ہمیں کچھ بیئرڈ کے ٹپس دیں. بیئرڈ کے ٹپس, بال چاہے آپ کے سر پہ ہوں یا آپ کے منہ پہ ہوں, ان کو آئل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان کو کنڈیشن اینڈ آئل ضرور کریں, بیکاز بال آف کورس آر ڈیڈ جسٹ لائک نیلز, دے آر ڈیڈ, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. وہ ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی اپنے بال بناتے ہیں تو جیل شال لاندے ہو نا تسی, تو ادھر بھی اگر تھوڑی سی اسٹائلنگ کوئی جیل یا کچھ یوز کریں کہ وہ اپنی جگہ پہ رہے, ورنہ داڑھی اپنی جگہ پہ رہتی نہیں ہے. کنگھی جو بالوں کے لیے ہوتی ہے وہ بیئرڈ کے لیے نہیں ہوتی, وہ اس کی بیئرڈ برش ہوتا ہے, اور وہ بیئرڈ برش عام ہر جگہ ملتا ہے. اگر آپ کسی نائی کی جگہ پہ جائیں گے اس کے پاس عام پڑا ہوگا, ذرا یو جگہ پہ جائیں گے تو شاید اس کے پاس نہ ان کو رولر برش ہوگا, مگر آپ اس کو اسی طرح اس کا خیال رکھیں. جسٹ لائک ایوری تھنگ آن یور باڈی یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ, سو یور بیئرڈ ایز ویل. Beard as well, okay. And I was very conscious about my beard throughout this time. And you anyways had it also. I never had a beard this big. چھوٹی بھی نہیں تھی. میں تو چھوٹی سی وہ ذرا فیشنی تھی, اس طرح کی تو کبھی تھی نہیں. مگر ابھی تو you're saying کہ تھوڑی سی کلین اپ کر لیا because the shoot is finished, but shoot is finished. میں صرف اس لیے کیا, بہت لوگ اب جن کی بیئرڈز ہیں آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک مصیبت ہوتی ہے بیئرڈ کے ساتھ, جب آپ رات کو سوتے ہیں نا تو آپ کی بیئرڈ چپک جاتی ہے آپ کے منہ کے ساتھ,
اور پھر آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے منہ کے اندر بال ہوتے ہیں اور آپ اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے چبھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کبھی اس ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے, پھر جتنا مرضی پانی مانگو وہ سیدھی ہوتی نہیں, اور یہاں ہی چپکی بھی ہوتی ہے. یہ بڑی مصیبت تھی یار. اور میں کبھی کہتا تھا سیٹ پہ, اللہ کی قسم میری کبھی یہاں بال ہوتے تھے, کبھی یہاں بال ہوتے تھے, سارے میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ یار آج تو یہ کیا کس پوزیشن میں سو رہے تھے تم. میں کہ یار آپ یہاں سے ہل ہی نہیں رہی. پھر بیچارے لگے رہتے تھے, ٹھیک کرتے تھے. محنت چاہتی ہے ہر چیز کے اندر. نتھنگ, نو لک ایور از, آئی نو دیر از اے لاٹ آف ٹاک اباؤٹ نیچرل بیوٹی, بٹ ایون نیچرل بیوٹی ریکوائرز مینٹیننس. مینٹیننس کو آپ کبھی نہ بھولیں. You must maintain whatever you have, may it be your home, your life, your cat, your dog, your parent, whoever, your beard. Maintenance کی ضرورت ہوتی ہے, تو that went a lot of work in that. اچھا, ایسا کوئی انسیڈنٹ بتائیں کہ فین انسیڈنٹ ابھی ہوا میرے ساتھ. ابھی میں آ رہا تھا جہاز پہ, بٹ جو جس کو ہو کہ او مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ HSY ہے, یہ یو نو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ڈیزائنر ہے. ابھی میں جہاز میں بیٹھا ہوا آ رہا تھا کراچی لاسٹ پیل کرنے کے لیے, اور میں بیٹھا جہاز پہ, ایک خاتون میرے آ کے ساتھ بیٹھ گئیں, اینڈ انہوں نے مجھے دیکھا, اینڈ شی لکڈ ایٹ می, اینڈ انہوں نے ایسی آنکھیں رو کے اف تم, اینڈ آئی واز لائک, میں ماسک بھی پہنا ہوا تھا, پر وہ مجھے گھرتی نہیں, اینڈ اپنی دوست کو کہتی ہیں یہ وہی ہے, بتا رہی ہوں یہ وہی ہے. اینڈ آئی ایم لائک او مائی گاڈ, یہ she must hate my clothes. So I got up into the bathroom and I went to wash my face and clean my hands after we were taken off. So میں واپس آ رہا تھا, میں نے ماسک بھی پہن رہا تھا آتے آتے. میں نے کہا تھا نہیں اکرم ہے, اکرم ہے یہ, اکرم بیٹھیں آپ ذرا, آئیں بیٹھیں. اینڈ انہوں نے جو مجھے لیکچر دیا, آپ یہ کر کیا رہے ہیں, اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس کو بتانے کی کہ وہ اس کے عورت سے شادی کرے. آپ کو سمجھ, she was talking to me like she thought I was Akram. And I kept saying, you know that's a role, right? I mean, you know it's written, right? آپ کو پتا ہے نا جی. And she wasn't listening to that. And she said, آگے جا کے کیا کریں گے اس کے ساتھ, چھوڑ دیں گے ان کو اس طرح, لڑتے رہیں گے یہ لوگ. اور اس عورت نے کیا آپ کا بگاڑا ہے, وہ نکاح کر کے لے کے آئے. میں نے کہا جی میں جانتا ہوں جی, آپ بالکل صحیح کریے, اگر آپ وہاں کیوں نہیں کہہ رہے آپ. میں نے کہا جی میں رول ہے جی, وہ لکھا ہو گیا ہے. سو یا دیٹ ہیپنڈ. the second time I went to fashion week. میں ہر فیشن ویک پہ ہوتا ہوں, ہر فیشن ویک پہ مجھے لوگ پیار سے تصویر لینے آتے ہیں اور کہتے ہیں HSY تصویر لے لیں. میں کبھی نو نہیں کہتا. اس وقت مجھ سے 90% لوگوں نے HSY کہا ہی نہیں. انہوں نے اکرم بھائی تصویر, اکرم بھائی one picture. میں نے ریئلائز کیا کہ یار ٹیلیویژن ہیز سچ اے اسٹرینج پاور دیٹ لوگ اس پلے کے اندر گم جاتے ہیں. مگر مجھے کبھی کسی نے بھی ریسنٹلی بتایا تھا کہ جب ایسا ہوتا ہے اور جب لوگ ایکچولی ڈس لائک کرنا شروع کرتے ہیں کیریکٹر کو, دیٹ مینس دے آر انجوائنگ اٹ. سو تھینک یو. دیٹ مینس دیٹ بالکل آپ نے جو کرنا تھا وہ کیا آپ نے, بیکاز وہ آپ کو اتنا وہ ناپسند کر رہے ہیں یا پسند کر رہے ہیں اس رول میں, کہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل کیریکٹر آپ نے صحیح نبھایا ہے. آپ نے تھینک یو لیڈی ہو از سٹنگ نیکسٹ ٹو می ان پلین. میں نے آپ سے 3 دفعہ آپ سے نام پوچھا تھا کہ اپنا نام تو مجھے بتا دیں, اور آپ نے کہا تھا میں نہیں بتاؤں گی. تو آپ کیونکہ آپ بہت شکریہ, مجھے لگا کہ آپ کی طرف سے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. شیرو کہ وین یو گو ابراڈ, آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو سب اپنی اپنی زبانوں میں بول رہے ہیں. آپ کسی کروز پہ چلے جاؤ, کچھ کر لو, یو نو دیر آل اسپیکنگ دیئر اون لینگویجز. ہم ہیں کہ ہم انگلش میں ہی بات کریں گے, مطلب کہ ہم بھی آپس میں اردو میں بات کر سکتے ہیں نا, کہ تو وہ اور وہ لوگ اپنی انگلش سب کو آتی ہے, مطلب کہ وہ تو وہ ہے, بٹ اسٹل دیر آل اسپیکنگ ان دیئر اون. میں اس میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ انسان کو ہر چیز آنی چاہیے. انگریزی آنی چاہیے, فرینچ بھی آنی چاہیے, اسپینش بھی آنی چاہیے, جرمن بھی آنی چاہیے. آپ کا دماغ ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے, آپ کو آنی چاہیے اگر آپ کو ضرورت پڑے. آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ وہ بولنے سے آپ ایک ایلیٹسٹ ہو گئے ہیں یا یہ ہو گئے ہیں یا اوپر ہو گئے ہیں. میں اس میں بلیو نہیں کرتا. مگر آپ کی مادری زبان جو ہے, آپ کی یور اون مدر ٹنگ, وہ آپ کو نہ صرف آنی چاہیے مگر آپ کو بہترین بولنی چاہیے. میں نہیں بلیو کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی یو نو ورڈس کو صحیح طرح پروناؤنس نہ کریں اور پھر بھی کہیں جی میں اردو بولتا ہوں. یار اگر آپ نے اردو بولنی ہے تو اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں, سیکھیں. وٹ ایور یو ریپرزینٹ, اپنے کنٹری کا جو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, چاہے آپ کی زبان ہو, آپ کا کپڑے ہوں, آپ کا کلچر ہو, آپ کا مذہب ہو, آپ اس کو اس طرح ایکسپریس کریں ان اٹس پیورسٹ موسٹ کلینسٹ فارم, اینڈ دین یو آر اے ٹرو ایمبیسڈر. اینڈ میں چاہوں گا, میں نے بڑا سیکھا ہے اس پلے کے بعد, کہ میں اپنے آپ کو بلیو کرتا ہوں کہ میں ایک ایمبیسڈر ہوں پاکستان کے لیے. میں اپنا جھنڈا پاکستان کا, چاہے کپڑوں کا ہو, میں کہیں نہ کہیں لے کے جاتا ہوں. میں ان کمروں میں جاتا ہوں جہاں مجھے وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو پاکستان سے آئے ہوگا, کچھ نہیں جانتا ہوں. میں بات کر کے اور اپنی پرسنالٹی سے اور اپنے کام سے اور ہمارے پاکستان کے ہنر سے ان کو امپریس کرتا ہوں کہ یار یہ بھی میڈ ان پاکستان ہے. صرف تم لوگوں کی وہ باتیں نہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں تو یہ ہیں وہ ہیں. یہ وی آر اے کنٹری آف کلچر.
تو جب ہم یہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں اس میں میری ایک جو چیز مسنگ تھی میں سمجھتا ہوں وہ میری اردو بولنے کی جو پریکٹس تھی وہ اتنی نہیں تھی, مگر میں نے اب اپنے آپ سے پرومس کیا کہ میں اس کو بہتر کروں گا, awesome. نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وی ہیو دس بیوٹیفل لینگویج. Yes, so we see کہ HSY can and he will and he's done it and he's gonna keep on doing it. انشاءاللہ. مجھے بتائیں HSY کے برانڈ کو جب آپ باہر لے کے گئے وہ کیا کیفیت تھی, وہ کیا ایکسائٹمنٹ تھی جب آپ نے اپنا شو آپ نے کہاں سب سے پہلا آپ کا شو باہر کا کدھر ہوا ہے ابھی پیرس میں where did you- No, I've shown I've had a good fortune of showing everywhere. Paris, London, New York, you name it. Yeah. But the first time when you took My own personal show, I Yeah. think the first show I ever did abroad was London. okay I want to say it was London, or was it Dubai? I can't remember. okay Again, میں وہی ٹنڈورا نہیں بیٹنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بور نہ ہوں. no میں بڑا ہوا تھا برانڈس دیکھتے ہوئے. میڈ ان اٹلی کی بڑی واہ تھی, فرینچ ڈیزائن کی بڑی واہ تھی. جب میں پاکستان آیا تو مجھے لگا کہ ہماری واہ کیوں نہیں ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی واہ کرنے کے لیے. میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا بیکاز میں اس کو پولیٹیسائز یا وہ نہیں کرنا چاہتا, مگر میری زندگی کی بہت بڑی ایک خواہش ہے that made in Pakistan جو ہے نا, it should mean quality, it should mean design, it should mean color, it should mean fabric, it should mean embroideries, it should mean culture, heritage, tradition, it should mean all of those things. So جب بھی میں نے شو کیا, for example whenever I done an international show for example, میں نے کبھی بھی کوئی گورا میوزک نہیں یوز کیا. میں ہمیشہ کوئی پاکستانی میوزک یوز کروں گا یا پاکستانی سنگر کو یوز کروں گا, یا are they using our songs to be able to tell their stories? They're using their own, and that's a very important cultural statement. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا ہم سے زیادہ یا کم ہے, ان کا بڑا اچھا ہے, ان کے لیے بھی تالیاں. ہمارا بھی اچھا ہے, ہمیں اپنے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. سو میرے لیے کبھی انٹرنیشنل شو کا یہ نہیں تھا کہ او واو I'm on the international stage, which is amazing. مجھے تھا یار I'm from Pakistan, I'm on the international stage, now watch me. اب مجھے جھنڈا گاڑنا ہے, I need to make a mark. بڑی میٹنگز ہوئی ہیں. جب مجھے یاد ہے جب شروع میں جب میں آیا کرتا تھا, میں ان دنوں میں ذرا شائع تھا, لوگ مانیں گے نہیں مگر میں تھا. سو آئی ووڈ کم ان ٹو این انٹرنیشنل میٹنگ میں شوز ہو رہا تھا, میں چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا, اینڈ دے وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ می ایز اف آئی wasn't there, and they'd be like, oh yeah, and that guy, yeah, he's from Pakistan but I don't think he understands English and blah blah blah, so yeah, we'll put him on the third slot blah blah, you know, so okay. And میں دیکھتا تھا, میں کہتا یار ان کے یہ سوچ رہے ہیں. اب تو دیکھیں پاکستانی, میری طرح میں ایک نہیں ہوں, ہمارے اتنے زیادہ لوگ ہیں یار پاکستان میں, اور ایک سے بڑھ کر ایک زیادہ ہنر اور زیادہ ٹیلنٹ ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ where I'm from defines your idea of where I'm from. It defines who I'm from because I believe Pakistan is the best. So those opportunities were great for me. کسی اور کے لیے ہو نہ ہو, مگر دیٹ سینس آف بلانگنگ جس کی میں بات کر رہا تھا, اسی سینس آف بلانگنگ کو جب میں کیپوا کرتا تھا اور لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے تھے, آئی ووڈ سے دس از این اپلاس فار پاکستان اینڈ آئی ووڈ لو دیٹ. ہم نے بہت ساری ایموشنل رولر کوسٹرز اور اتنی ساری باتیں کی, ابھی اتنی ساری باتیں ابھی باقی بھی ہیں, مگر اب میں آئی تھنک اس کو تھوڑا ریپ اپ کروں گی. ریپ اپ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی گیم ہے ہماری. او گاڈ, اس کے بعد گیم کھیلیں گے؟ نہیں گیم نہیں, ان اے وے کہ یہیں بیٹھ کے on a lighter note and we'll take you back into your character and not really into your character, into your filmy دنیا, the celebrity world. So میری دنیا اتنی فلمی نہیں ہے by the way, just FYI, میں آپ کو بھی بتایا چلو, میری دنیا اتنی خاص فلمی نہیں ہے. میرے دوست ہیں جو فلموں میں ہیں, مگر میں ان کو فلمی دنیا والے سمجھتا نہیں ہوں. مگر یہ تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کو فلم بنانے کا ایونچوئل گول آپ کا ہے کہ آپ نے خود اب فلم بنانی ہے. اگر میں کہہ رہا تھا نا میں کیا ہوں, میں لائف انتھوزیسٹ ہوں. میں اپنے آپ کو ایک اسٹوری ٹیلر سمجھتا ہوں. فیشن میں ایک کہانی بتائی جا رہی ہے, ایک تھیم ہے, اس کی کہانی ہے. ایکٹنگ میں ایک کہانی ہے, ہر چیز کا ایک بگننگ مڈل اینڈ اینڈ ہے. وہ موویز میں بھی ہے. مجھے اس طرح کی ایک جرنی پہ لے کے جانا لوگوں کو, مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے مزہ آتا ہے. اگر میں ایز اے ڈائریکٹر فلم بنا سکوں گریٹ, مگر میں یہ ضرور کہوں گا سارے ڈائریکٹرس کو, سارے جو بات دیکھ رہے ہیں, جو میرے دوست ہیں جن کو میں نہیں بھی جانتا, بھائی سلام کرتا ہوں آپ سب کو. یہ جب سے میں نے دیکھا ہے یہ کام ہوتے ہوئے, اور جتنا یہ ڈائریکٹرس کیا ایکٹرس, اسپاٹ بوائز, میک اپ آرٹسٹ, جو لوگ آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں, جو ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے, چاہے وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, اس کے پیچھے جو میں نے محنت دیکھی ہے یار, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. صرف خوبصورت ہونا نہیں ہے, اور صرف کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا, مگر انسٹاگرام پوسٹ کرنے کے بعد بھی تو 14 کھڑے ہو کے وہ کرتے ہوں گے نا.
کام بڑا مشکل ہے, کام ہوتے سارے ہی سارے مشکل ہیں, مگر کوئی کام آسان نہیں ہے, مگر ڈائریکٹر کا کام جو ہے وہ سب سے مشکل ہے. سو آئی ووڈ لو ٹو, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ریڈی, بٹ ہوپ فلی ون ڈے. Yeah, I like heard it in one of your interviews that you write letters to yourself. Yes, I write. اس کے اندر سے مجھے تھا, یا اس میں مجھے تھا, I really wanted if you can share کوئی ایک لیٹر میں سے کوئی ایک پنا ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یار یہ ایک چیپٹر ہے میری لائف میں جو بہت وہ ہے, I want to share it with you. You know, I'm actually writing a book of letters that I have written over the years. And when I go back to reading them, I often forget, because human beings ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہم چیز بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. یا بھولنا چاہتے ہیں. Is it that? Life moves on, Yeah. with or without you. With or without the person that you loved, who's died, who has left you, it moves on. Those memories remain. And sometimes when you go back, you even forget that, oh yeah, I went through this too. But reading those letters doesn't make me think, oh, I went through that. Yeah. It gives me, مجھے پرانے ایکسپیرینس دیکھ کے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس نے مجھے یہاں تک لے کے آیا, اس نے مجھے اسٹرینتھ دی, اس نے مجھے توڑا نہیں. آئی ڈونٹ تھنک زندگی میں آپ کو کوئی بھی چیز توڑ سکتی ہے. آپ خود ٹوٹیں گے, آپ کو کوئی چیز توڑے گی نہیں. آپ نے خود گیو اپ کریں گے تو آپ ٹوٹیں گے. آپ کو ہر چیز کو اس سے اگر اسٹرینتھ لیں گے تو آپ آگے جائیں گے. So my letters, there's so many which I've written in sad places, like I'm saying I miss the 5-year-old me who was standing and crying. I sometimes think about him. I wish I didn't leave him there. I read that to myself and I thought, yeah, it's a thing to say, but that crying 5-year-old boy also brought you here as well. And though it's so important to make sure that you stay in touch with your young self, I think hum sabko, and this is now a very boring conversation, I don't want to bore everyone, I think we all need to be a little less hard on ourselves. Yeah. A little less judgmental of ourselves. ہم بہت بات کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں ججمنٹ پاس نہ کریں, ان کو بھی یہ نہ کہیں آپ نے یہ اس کے بارے میں کیوں کہا, اس کے بارے میں کیوں کہا. I think we should be a little less judgmental about ourselves too. Yeah. Okay. بہت ہیوی نہیں ہو گیا؟ ہیوی ہو گیا بھائی. اب میں اس پہ فوشیا کہہ رہے یہ تو غلط چینل کے لیے کر لیا آپ نے. نہیں یہ تو کافی چیزیں مجھے بھی like I've connected like on a different level with you today. Okay, so اب یہ ہے کہ اس کا نام ہے If You Wake Up As, and I'll give you a name of celebrity name. Okay. And so you have to think that like them? Yeah. کہ like them, کہ وہ صبح اٹھیں گے اور میں ان کی جگہ ہوں گا تو میں ان کی طرح اٹھ کے کیا کروں گا. Like what is that first thing that یہ پھنسنے والا سوال تو نہیں ہے. نہیں. What is that first thing that if you wake up as Humayun said? I'll probably feel really proud of myself. Not just the fact کہ وہ اچھا ایکٹر ہے, the fact that وہ اتنے لارج اسکیل آف آڈینسز کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہر بندہ اپنے آپ کو اس کے اندر پاتا ہے. اینڈ یہ ہمایوں کی طاقت ہے. So yeah. And I'm a huge fan. Okay, another friend of you, very dear friend of yours, Reema. Longevity. یار ایسی longevity کس کی ہوتی ہے؟ ہاں, وہ اب حسین تھی, حسین ہے اور حسین رہے گی. مگر اس کی خوبصورتی کا راز میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو اصل میں پتہ چلا جو ریما کیوں میری تھی دوست ہے, اگین میں وہی ورڈز یوز کرنا, وہ ہے اس کا اخلاق. وہ ہر انسان کے ساتھ اسی عزت سے بولتی ہے, چاہے وہ اوپر بڑا ہو یا وہ چھوٹے پوزیشن کا ہو ان کمپنی. She is kind to everyone. And agar wo, people say she's the queen of screen, I think Reema is the queen of hearts. So what is the first thing you would do if you wake up as Reema? What would you want to do? I mean, if I woke up as Reema in the morning, the first thing I'd probably do is appreciate my beautiful hair. She has beautiful hair. I mean, I'd probably be like, oh wait, sorry, wrong person. That's on me. That's on me. Wake up, Hassan, wake up. Okay, Mahira. What is it that Mahira can't do? See, Mahira is, for me, not just an actor. Mahira is a spokesperson for humanity because she makes everything seem okay. Yeah. And that's Mahira's strength. Mahira can make you feel good about yourself regardless of how you are.
Myra can make you feel like she's beautiful without you feeling threatened. Without you feeling like, I want to kill her. You want to like her. Because I'll tell you my real reasoning for it. I admire and respect Myra because Myra is authentic. There's nothing phony about her. There's nothing fake about her. She's authentically who she is. God has given her great opportunities, and she has taken advantage of those great opportunities by giving us tremendous performances. But I think people truly love her because they connect with her. Myra is someone everybody wants as a sister, as a wife, as a friend. They don't see her as a symbol. They see her as family. Family. Wow. अच्छा, हमारा तो बहुत कुछ. अदनान सिद्दीकी. देखिए, अदनान सिद्दीकी को मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर अदनान I see in a different way. I see Adnan as a jovial. He's very funny. His jokes are hilarious. He can take out on flute and go into music in a second. वो कोई भी conversation light-hearted and मज़े कर सकता है. अदनान का communication skills जो है ना वो बहुत strong है. वो उसके acting में भी नज़र आते हैं. He's a communicator. And he's a good communicator in the way that he makes you feel comfortable. So I don't know what I would do if I woke up as Adnan. I'd probably just think, my God, did I really work with all those fabulous people? Because look at the people he's worked with. I mean, come on. And now, mashallah, I believe he's doing something with Turkey. Yeah. And I wish him all the best. Yeah, Humayun and Adnan. Yeah, Humayun and Yes. Adnan. And you know, they couldn't have picked better people. Yes. Yeah. Humayun and Adnan. Yeah. Suljhe ve, Tharao wale, experience wale, magar still big stars. Yeah, big stars. I hugely admire Adnan. Nomi Ansari. मैं काश ज़िंदगी उन रंगों में देख सकता जिस रंगों में वो देखता है. बिकॉज वो रंग मैं वो बना नहीं सकता. मुझे पसंद है, मगर मैं उस तरह उन रंगों में सोच नहीं सकता. और मैं हमेशा दूसरा जो बंदा कोई और जो चीज़ करे जो उसको मैं ना कर सकूं, उसको एडमायर करता हूँ. बिकॉज उसके अंदर भी एक ख़ास टैलेंट है. Nomi sees life in a palette of colors that is beautiful. And he does a great job in taking that palette of color and putting it into clothes. Great, yeah. Okay, and yours, we've heard that red is very significant for you, and the reason also हमें थोड़ा सा पता है because of Jewel tones. I like jewel tones. I like deep, rich colors. मेरा दिमाग जो है ना, मैं बहुत से लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अंदर से कंजर्वेटिव हूँ. मैं बहुत ज़्यादा people think that it's like, for example, हम लोग कोई भी अपने स्टूडियो में जब भी हम कोई कपड़े बनाते हैं, हम सिर्फ कैंची चलाने की रस्म जो है वो सिर्फ जुमे को करते हैं नमाज के बाद. बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये ट्रेडिशन कि दुआ करके कोई काम शुरू होता है. किसी बच्ची के लिए कोई जोड़ा बना रहे हैं, उसकी शादी शुरू हो रही है, उसकी दुआ होनी चाहिए. मुझे कोई ऐसे कपड़े नहीं बनाता जो मुझे लगे कि उसकी नानी दादी अब्बू या को ना पसंद है. बिकॉज मैं समझता हूँ कि फैमिली वैल्यूज ये बड़ा ज़रूरी होता है. मुझे लगता है कि वो कलर्स पहनने चाहिए जिसके अंदर हम ना सिर्फ ट्रेडिशनल लगें, मगर थोड़ा सा एको करें अपने पुराने ख़ानदान को भी, अपनी नानी की शादी और परदादी और ये वो. आप वो कलर्स देखिए, वो सारे जूल टोन्स ही चलते में आए हैं. मैं उनके अंदर रहता हूँ बिकॉज ये मेरी दुनिया है, मैं उस दुनिया में रहता हूँ. मुझे वो चीज़ें पसंद हैं. नॉट बिकॉज सिर्फ मुझे रेड पसंद है, मुझे वो सारे टोन्स ही वो पसंद हैं. प्लस मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, आप 1947 को तो छोड़ें, ये जगह 1947 से हो रही थी. We've inhabited this space for hundreds of years. And look at our rich history of rich, beautiful jewel tones and colors. I like to stick to that. I know a lot of people want to go to new places. And I applaud them. I want to retain at least what we have for our future to see in the future as well. Because कोई फ़ायदा नहीं आगे जाने का अगर आपको याद ही नहीं कर पाए कहाँ से हैं. I like that. Roots. Yeah. जाते जाते हमारे फ्यूशिया को स्पेल करके बताओ. FUSCHIA. सही है, बस सब कुछ आगे पीछे कर दो. हाँ. FUCHSIA. Yeah, perfect. Which, by the way, also happens to be one of my favorite colors, mind you. Because वो इस tones में है. जूल टोन है यार, जूल टोन है. Perfect. जो तुम खुद एक बहुत बड़ी जूल टोन हो. ये भी पता चलो कि मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है. हम सीरियस कॉन्वर्सेशन अब कभी इस तरह ना करते, इसलिए कि ये कि हम बैठे में और हमारे इंटरव्यू कम और हमारा यूजुअल हमारा टी एंड कैच अप सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है. शायद हम आपको उस सिचुएशन में ले गए, अल्लाह करे आपको मज़ा आया हो.
मगर मुझे बहुत मज़ा आया तुमसे गुफ्तगू करने का. थैंक यू वेरी मच, सेम हियर. एंड अभी भी इतने सारे सवाल हैं जो हैं, बट हम फिर इंशाल्लाह मिलेंगे सून व्हेन यू आर बैक इन इंशाल्लाह. कराची, और विल फ्लाई ऑफ ऑन टू Yes, come to the studio. And अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप please keep watching this space at Fuchsia for more on rickshaws for now PDP. उसके बारे में मैं आप इनको एक्चुअली मैं इनको साथ भी लेके जाऊंगा जब हम उसको लॉन्च करेंगे, और जहां आप सपोर्ट कर सकते हैं. आपको बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, बहुत शुक्रिया कि आप मेरा प्ले देख रहे हैं, बहुत मेहरबानी. आप मेरे कपड़े खरीदते हैं, बहुत मेहरबानी. मगर अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो नाउ PDP को फॉलो करें, देखिए कि आप किस तरह लोगों को मदद कर सकते हैं. There are lots of people out there who need the same kind of love you're giving me to them. So that's all I want. Thank you so much, Sheru. Thank All you. the best. Thank you. Everything. Thank you. Thank you.